تو سارے صحابہ نیت کریں کہ مدنی انعامات کی روشنی میں عمل کریں گے تو آپ کے ماں باپ آپ کو دعائیں دیں گے، اور ماں باپ کی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ مدینہ مدینہ ہو جائے گا آپ کا کام۔ الحمدللہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میری ماں مجھ سے بہت خوش تھی۔ جی ہاں، میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی، ایک بار طبیعت خراب ہوئی تو اس کے مطلب شاید دوسرے دن طبیعت شاید شام کو رات کو خراب ہوئی تھی، تو میں نے دوسرے دن موقع پا کر مجھے کچھ کھٹکا ہو گیا تھا، میں چلتی پھرتی تھی لیکن کھٹکا کچھ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو میں نے وہ پیار محبت سے ترکیب بنا کر توبہ کرائی اپنی ماں کو، کلمات کفر سے احتیاطی توبہ، اور سب نے مل کر ہم نے توبہ کی۔ وہ دن تھا شاید اتوار کا یا پیر کا، پھر جمعرات کو میں اجتماع میں گیا ہوا تھا۔ ان دنوں بھی دعوت اسلامی نہیں تھی لیکن بہرحال میرا تو اجتماع کا سلسلہ تھا، مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اس وقت مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا، اصطلاح نہیں تھی، سوال جواب ہو رہے تھے، میں کھڑا تھا، اب مستائی بھائی سوال پوچھتے تھے، جواب دے رہا تھا، نور مسجد کاغذی بازار میں، وہیں میری ان دنوں امامت بھی تھی۔ وہ ایک اسلامی بھائی بلانے آئے تو میں نے بولا میں آتا ہوں، مجھے یہ نہیں مطلب آپ کو آپ گھر میں بلا رہی ہے آپ کی ہمشیرہ، میں انشاءاللہ جاتا ہوں۔ پھر دوبارہ وہ آیا، دوسرا آیا یا وہی آیا، تو پھر مجھے کچھ کھٹکا ہوا اور میں نے سائیں بھائیوں کو کہا کہ یار ہو نہ ہو میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، تو میں بس پھر بے چین ہو کر بھاگا، تو اس وقت میری ماں کی سکرات ہو گئی تھی۔ یاسین شریف پڑھنی شروع کی لیکن میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ پڑھ نہیں پا رہا تھا میں، اور میری ماں نے دم توڑ دیا۔ جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے جاتے ہوئے، طبیعت تو عشاء کے بعد خراب ہوئی، 10:15 بجے دم توڑا، عشاء کی نماز کے لیے جاتے ہوئے میں نے اپنی ماں کی دستبوسی کرنا چاہی، تو میری ماں نے بولا نہیں میں تیرے ہاتھ چوموں گی، زبردستی اس نے میرے ہاتھ چومے، بس وہ مجھے کیا پتا میری ماں کی آخری رات ہے۔ میری بہن نے بتایا کہ ماں بہت تم کو یاد کر رہی تھی کہ میرا بیٹا کہیں دور رہ جائے، اس کو جلدی بلاؤ، کہیں دور نہ رہ جائے، جلدی بلاؤ اس کو۔ میں پہنچتے پہنچتے زبان بند ہو گئی تھی۔ ماں الحمدللہ ہمشیرہ نے بتایا کہ ماں نے کلمہ پڑھا، استغفار پڑھا، آب زمزم بھی پیا، اور اس کے بعد زبان بند ہوئی تھی الحمدللہ۔ پھر میری ماں نے جس حصہ زمین پر دم توڑا تھا وہ خوشبودار ہو گیا تھا، میں کئی سائیں بھائیوں کو الحمدللہ خوشبو سونگائی تھی، اور جس وقت روح نکلی تھی 10:15 بجے، اس کے آس پاس ان اوقات میں 40 دن تک عام طور پہ روزانہ اس وقت ہمارے گھر میں مختلف خوشبوئیں نکلتی تھی، بدل بدل کر خوشبوئیں، میں اس طرح بھائیوں کو لے جاتا تھا، خوشبوئیں سونگاتا تھا، لیکن سنی اس شان سے جاتا ہے۔ اور آج بھی ایسے کئی اسلامی بھائی زندہ ہیں، میرے پرانے دوست، ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ خوشبو سونگی ہے جس نے۔ بعضوں نے ایسے اسلامی بھائی سے ملاقات بھی کی ہوگی جنہوں نے کہا ہوگا ہم نے خوشبو سونگی ہے۔ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے 6-7 طرح کے گناہگاروں کی بخشش اس رات شب برات میں نہیں ہوتی، ان کا عرض کی، اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے، اور کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہو تو وہ اس شب براءت کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں اور تمام معاملات صاف کر لیں۔ میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر
میں معافی کا طلبگار ہوں کہ آج تک میں نے آپ میں سے کسی کا بڑے سے بڑا حق جو تصور کیا جا سکتا ہو دنیا میں، اگر وہ حق تلف کر دیا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا حق کوئی مار دیا ہو تو وہ مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالی کی رضا کے لیے معاف کر دیں، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر مجھے معاف فرما دیں۔ بہت کمزور مسکین گناہ گار ہوں، خدا کی قسم، اور بڑا ڈر لگتا ہے کہ مجھے ڈر صحیح معنوں میں حقوق العباد کا بہت زیادہ لگتا ہے کہ جس کا تعلق زیادہ لوگوں سے ہوتا ہے اس کے لیے یہ امکان زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل بھی وہ زیادہ دکھا دے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو آدمی دل دکھا بیٹھتا ہے اور اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر محض اللہ رسول کی خاطر معافی کا طلبگار ہوں، آپ معاف اور معاف فرما دیں۔ اگر بالفرض آپ انتقام لینا چاہتے ہیں تو کوئی صورت بن جائے تو دنیا ہی میں انتقام لے لیجئے، اگر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہو تو۔ اگر آپ کے کچھ پیسے وغیرہ میرے اوپر نکلتے ہیں، اول تو مجھ پر کسی کا قرضہ ہے نہیں، مجھے یاد پڑتا ہے جہاں تک، پھر بھی اگر میں لے کر ہو سکتا بھول گیا ہوں تو آپ مجھ سے وصول کر لیجئے، میں اس کے لیے معافی نہیں مانگ رہا، آپ مجھ سے وصول کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب۔ اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت حامی سنت ماحی بدعت باعث خیر و برکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے ایک ارادت مند کو مکتوب شریف روانہ کیا جس کا مضمون من پیش کیا جاتا ہے۔ شب براءت قریب ہے، اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت عز و جل میں پیش ہوتے ہیں۔ مولا عز و جل بطفیل حضور پرنور شافع یوم النشور علیہ افضل الصلاۃ والسلام مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، مگر چند ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کروانے یا معاف کرانے کہ بِإِذْنِهِ تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال یعنی اعمال نامے خالی ہو کر بارگاہ عزت عز و جل میں پیش ہو۔ حقوق مولا تعالی کے لیے توبہ صادقہ کافی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسی حالت میں بِإِذْنِهِ تعالی ضرور اس شب میں امید مغفرت تامہ ہے بشرط صحت عقیدہ وهو الغفور الرحیم۔ یہ سنت مصالحت اخوان یعنی بھائیوں میں صلح کروانا اور معافی حقوق بحمدہ تعالی یہاں یعنی بریلی شریف میں سالہائے دراز سے جاری ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی وہاں کے مسلمانوں میں اجرا کر کے یعنی جو اسلام میں اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور قیامت تک جو اس پر عمل کریں ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی آئے کے مصداق۔ اور اس فقیر کے لیے عفو و عافیت دارین کی دعا فرمائیں۔ فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے نہ نفاق پسند ہے، صلح و معافی سب سچے دل سے ہو۔ والسلام۔ تو دیکھا میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان شب براءت میں
آپ